الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من منح منیحۃ ورق او منیحۃ لبن او ہدا زقاقا فہو کعتاق نسمہ، جو شخص چاندی کا صدقہ کرتا ہے یا جو شخص دودھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وقف کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یا کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیتا ہے، تو یہ تینوں اعمال اتنا درجہ رکھتے ہیں کہ جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو۔ ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھے، فہو کعتق نسمہ، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کر دیا ہے۔ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، اس کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور باتوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ایک مکمل اور کامل انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس بھی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کو ترجیح دیتا ہو۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بندہ کسی سے حسن سلوک کرتا ہے، بدلے میں اسے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، حالانکہ اجر تو وہ اس بات پہ ہونا چاہیے جو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ نے تو اس پر بھی اجر رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی کیل ہے، اس پہ اس کا کتنا وقت صرف ہوگا یا اس کی کتنی طاقت صرف ہوگی، بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے بندہ کوئی پتھر وغیرہ راستے سے ہٹا دے، کوئی روڑا ہٹا دے، کوئی کیل اٹھا دے، کوئی کانٹا اٹھا دے، تو آدمی کے لیے یہ عمل بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاندی کا صدقہ کرتا ہے، جس کے پاس توفیق زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، جسے اللہ نے توفیق زیادہ بخشی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں دودھ بھی صدقہ کرتا ہے، اس کے پاس جانور ہیں اور اللہ نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے کہ اس کے جانور دودھ دیتے ہیں، خود بھی پیتا ہے، گھر والوں کو بھی پلاتا ہے اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری ایک چھوٹی سی چیز کسی دوسرے بندے کے لیے ایک بہت بڑی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو،
مگر ایک شخص جو بھوکا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو ایک روٹی آپ کے ہاں وقت نہیں رکھتی، وہ اس کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایسے ہی دودھ کا ذکر فرمایا، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے یہ تو معمولی سا کام ہے، کسی کو دودھ صدقہ دینا یہ تو چھوٹا سا کام ہے، مگر اس پر اجر اتنا بڑا ہے کہ گویا وہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر پا رہا ہے۔ اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ہمارے اندر جو انسانیت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، بھوکوں کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اصل یہ ہمارے اندر جذبہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس چیز تھوڑی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں یہ دے دیتا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ دے دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ بڑی چیز صدقہ کرنے سے ہی جنت ملے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے بھی جنت مل سکتی ہے۔ یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ چاندی کا صدقہ، دودھ کا صدقہ، اور تیسرا کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینے کا صدقہ، یہ ایسے ہی ہیں جیسے اس نے کوئی غلام آزاد کر دیا ہو، یعنی بہت بڑا صدقہ ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ آپ سے اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اسے صحیح راستہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہم اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اگر کوئی راستے میں جاتے ہوئے ہمیں روک کے راستہ پوچھ لیتا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہمارے ثواب کے بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمارے اعمال میں ثواب کے اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہمیں تو بڑی خوشی سے اسے پتہ بتانا چاہیے، ہمیں اسے صحیح راستہ بتا دینا چاہیے۔ آگے یہ فرمایا جو پیچھے ہم دیگر احادیث میں اسی موضوع سے متعلق پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ شخص پڑھنے والا اسے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو شخص یہ دعا 10 مرتبہ پڑھتا ہے اسے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں صرف غلام کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی تطبیق دی جا سکتی ہے کہ جو بنی اسماعیل میں سے غلام ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ آدمی 10 بار یہ دعا پڑھے گا تو پھر 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ویسے اگر 10 بار یہ دعا پڑھی جائے تو اس حدیث کی روح سے عام جو غلام ہیں وہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا بڑی بابرکت ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں، بار بار ہم غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کریں، جتنی بھی توفیق ہو 1 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، جب بھی ہمیں وقت ملے ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ غلام آزاد کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ نے اس دعا کا ثواب اس عمل کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔